بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر نمبر 24 آپ پڑھ چکے تھے۔ کچھ باتیں میں نے عرض کرنی تھی جو چھوڑ دی تھی، لیکن پھر دل میں آیا کہ بیان کر دوں۔ تخیرہم نقادہم کل بارع ولیس علی قرآنہ متأکلا۔ نقاد کھرے کھوٹے کو پرکھنے والے اس زمانے کے محدثین، فقہاء، مفسرین، قراء، ان ناقدین نے ان حضرات کو تمام علماء پر فائق پایا تو ان کو امام مقرر کر دیا۔ یہ قرآن پڑھاتے تھے، ذریعہ معاش قرآن نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا جواز ہے، لیکن چونکہ احادیث مبارکہ میں وعیدات آئی ہیں، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اسے کھانے کا ذریعہ بنایا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ چہرے پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ عمران سے ترمذی نے روایت کیا کہ قرآن جو شخص پڑھے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے سوال کرے، اللہ رب العزت سے مانگے۔ ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اور کوئی کام کرتے ہیں، قرآن انہوں نے پڑھا ہے تو اتنا وقت نکالیں کہ وہ بیٹھ کر قرآن کی اشاعت کرتے رہیں۔ اپنی ضروریات کے لیے اگر انہوں نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اگر بال بچوں کے لیے اپنے لیے معاش کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر جواز ہے۔ اور آج کے دور میں تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ اپنے وقت جو ہے اس کا تعین بھی کر لے، اور جو اس پہ مشاعرہ لے گا اس کا تعین بھی کر لے، ورنہ ایسے لوگ اکثر پڑھاتے نہیں، کام نہیں کر سکتے، سستی کرتے ہیں۔ میرے پاس اس 50 سال میں بہت سے شاگرد ایسے آئے کہ دکان کر رہا ہے اور کہا کہ 2-3 گھنٹے میں یہاں کام کروں گا، لیکن نہیں کر سکے۔ یعنی مفت فری خدمت کروں گا، کچھ لوں گا نہیں۔ اب بھی ایک شاگرد، پرانے شاگرد سفید ریش اندر حفظ کی کلاس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن
ابھی تک وہ کلاس میں نہیں آئے ہیں. پچھلے سال بھی کسی دن آنا کسی دن نہ آنا. تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ تعین جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن ان اوقات سے کچھ اضافی وقت بھی لگائے اور ذہن میں یہ بھی ہو کہ میں تو صرف یہ جو میرا وقت لگتا ہے اس پہ اپنی ضرورت کے لیے لے رہا ہوں، معاوضہ نہیں لے رہا، اور وہ جو لے رہا ہے وہ بھی کوئی منتظمہ کمیٹی ہو اس سے لے تو بہتر ہے. جو پڑھنے والے ہیں ان سے کچھ بھی نہ وصول کیا جائے. اب یہاں ان ائمہ کا ذکر فرمائیں گے. 7 ائمہ کرام قراء اعظام اور ائمہ قرات انہیں کہتے ہیں، اور ہر ایک امام کے 2 راوی ہیں، جیسے پیچھے کہا ہے کہ ایک کو ذکر کروں گا پھر اس کے ساتھ 2 راوی ہوں گے، پھر ایک کو ذکر کروں گا اس کے ساتھ 2 راوی ہوں گے. تو ان کا مختصر سا تعارف میں یہاں بیان کروں گا وقت کی تنگی کے پیش نظر. آپ لوگ کوشش کریں گے تو ان کے بارے میں بہت کچھ کتابوں میں موجود ہے. النشر فی القراءۃ العشر میں علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کے تمام واقعات چیدہ چیدہ جو ہیں وہ نقل کیے ہیں. جن حضرات کو انہوں نے بدور کہا، قراء 7 ائمہ قرات، ان کے ساتھ راویوں کو شہب کہا، ان کو یہاں بیان فرما رہے ہیں. 25واں شعر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا. فَأَمَّا پس بہر کیف الکریم السر فی الطیب، طیب کے بارے میں، خوشبو کے معاملے میں، کریم السر عمدہ بید والے، عمدہ راز والے سیدنا امام نافع رحمۃ اللہ علیہ ہیں. فذاک الذی، پس یہ وہ بزرگ ہیں، وہ امام ہیں، الذی جنہوں نے اختار المدینہ منزلا، مدینہ منورہ کو اپنی منزل و وطن کے طور پر اختیار فرما لیا. یہاں خوشبو کے راز کی بات فرمائی ہے. آپ مدینہ منورہ کے قاری مقری تھے. ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں. وہ مدینہ کے قاری تھے جو قراءات میں اب 8ویں قاری مشہور ہیں. ان کے بعد وہاں پر قراءت کی سرداری وہاں کے امام القراء، شیخ القراء امام نافع بن عبد الرحمن ابو رویم، جو اصلاً اصفہانی ہے. یہ شیخ اکبر مشہور ہوئے، امام مالک کے بھی استاذ ہیں. 70 تابعین سے انہوں نے قراءت پڑھی ہیں. 70 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. 99 سال کی عمر میں 149 میں یہ فوت ہوئے ہیں.
جنت البقیع میں جب آپ اندر دروازے سے جائیں گے تو سب سے پہلے 2 قبریں آپ کو نظر آئیں گی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا امام نافع استاد شاگرد کی قبریں ہیں، وہیں پہ امام ابو جعفر کے بھی پیچھے قبر ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ادھر جو ہے دائیں ہاتھ کو سادات کا مقبرہ ہے، بڑے بڑے حضرات وہاں پہ مدفون ہیں، اللہم اغفرہم وارحمہم۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے اور پھیل جاتی ہے، تو یہ بات راز رہی بڑے زمانے تک۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی خوشبو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن آخر میں ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور نبی علیہ السلام نے میرے منہ سے اپنا منہ ملا کر وَهُوَ يَقْرَأُ فِي فِيَّ، انہوں نے میرے منہ کے اندر تلاوت کی، اس کے بعد میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو خوشبو آتی ہے۔ وقالون عیسیٰ ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفیعۃ الصلاة، قالون یعنی عیسیٰ، اور پھر دوسرے راوی عثمان، ان میں کے ورشهم بصحبته ای بصحبت النافع، امام نافع کی صحبت کی وجہ سے تأصل المجد الرفیع، انہوں نے بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا شرف حاصل کیا۔ 2 راوی ہیں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے، پہلے راوی عیسیٰ بن مینا جن کا لقب قالون ہے، کنیت ابو موسیٰ ہے، رومی زبان میں قالون عمدہ کو کہتے ہیں، ان کی قرات کے عمدہ ہونے کی وجہ سے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قالون کا لقب دیا۔ اور عجیب کرامت ان کی یہ ہے کہ یہ کانوں سے بہرے تھے، کانوں سے بہرے تھے، لیکن قرآن مجید سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ جہاں کہیں شاگرد لغزش کرتا تھا تو فوراً بتا دیتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی۔ پیدائش ان کی 125 ہجری ہے اور وفات 225 ہجری ہے، وہیں پہ مدینہ منورہ میں بقیع میں مدفون ہیں۔ دوسرے راوی ابو سعید عثمان بن سعید، یہ مصری ہیں، ورش ان کا لقب ہے۔ یہ لقب امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، بہت خوبصورت ہونے کی وجہ سے، بہت سفید ہونے کی وجہ سے ورش، اور بعض اس میں نشر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک پرندے کو بھی ورشان کہتے ہیں۔ شروع میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فَأَيْنَ ورشان، ورشان کہاں ہے؟ تو وہ پرندہ ہے جس کے تاج ہوتا ہے اور اسے آپ لوگ قمری کہتے ہیں، سر پہ تاج ہوتا ہے۔ امام ورش جو ہیں یہ خوبصورت تھے، قد چھوٹا تھا، اور
یہ جو قمیص ہے اس سے نیچے کا حصہ جو ہے کھلا ہوتا تھا، جسم بھی مضبوط تھا، بڑا توانا تھا، تو اس وجہ سے ان کو قمری کا لقب دیا۔ پھر وہ ورشان سے رہتے رہتے ورش رہ گیا۔ النشر نے یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے، سفیدی کی وجہ سے انہوں نے اور بھی بہت سے حضرات سے قرات حاصل کی۔ مغرب میں انہی کی قرات پڑھائی جاتی ہیں ازرق کے طریق پر۔ البتہ یہاں یہ جو علاقے ہیں حجاز کے، تو ان میں قالون کی روایت یا ورش کی روایت اصبہانی کے طریق پر، ورش کے طریق پر جو ہے ورش کی روایت، اس میں مدات جو ہیں وہ بڑی ان میں طوالت ہوتی ہے، اور تحقیق و ترتیل میں پڑھنا ان کا معروف ہے۔ مغرب مصر یہ لوگ جو ہیں تحقیق اور ترتیل میں بہت ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، انتہائی خوش آواز تھے۔ بعضوں نے کہا قمری کا لفظ ورشان کا ان کی خوبصورت آواز کی وجہ سے ان کو دیا گیا تھا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، تو اختصار وقت کی تنگی سے میں اختیار کرتا ہوں۔ یہ 197 میں ان کی وفات ہے، عمر ان کی 87 سال کے قریب تھی، اور انہوں نے مصر ہی میں وہاں پڑھاتے تھے، اور وہیں ان کے شاگرد تلامذہ پھیلے ہیں مغرب میں، مصر میں۔ 87 سال کی عمر میں وہاں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَكَّةُ عَبْدُ اللَّهِ فِيهَا مُقَامُهُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ كَاثِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلَى۔ مکہ مکرمہ جو ہے، فیہا مقام عبد اللہ، اس میں عبداللہ ابن کثیر مکی کا مقام ہے، جگہ ہے۔ یہ عبداللہ ہوا ابن کثیر، یہ ابن کثیر ہیں، یعنی عبداللہ ابن کثیر، یہ مکہ کے امام القراء ہیں۔ کاثر القوم معتلا، جو اپنی قوم کے سردار یا قراء کی قوم جو ہے ان کے ناماور اور غالب ہیں، اس حالت میں کہ بلند ہیں۔ کاثر کسر اس میں فاعل، غالب اور فائق کے معنی میں ہے، اپنی قوم کے غالب ہیں، سردار ہیں۔ یہ دوسرے امام و امام القراء عبداللہ ابن کثیر مکی، نام ان کا عبداللہ ہے، یہ بھی بڑے درجے کے تابعی ہیں، اور 45 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ 126 ہجری میں ان کی وفات 75 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ یہ فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرْ سے یہاں تک یہ 3 اشعار ہیں، ان کی عربیت اور نحوی کچھ چیزیں بیان کر دوں۔ الکریم السر الشریف الباطن، یہ مبتدا ہے، اور بعد میں جو جملہ ہے فی الطیب، تو یہ آگے اس کی خبر ہوگا۔ فضا کا، اس کے اوپر جو فا لائے ہیں تو اما شرطیہ ہے، یہ اس کے جواب میں فا کو لائے ہیں۔ اختارا، اختیار کر لیا، منتخب کر لیا۔ المدینہ، یہ مفعول واقع ہوگا اختارا کا، مدینہ کو انہوں نے منتخب کر لیا۔ اور
منزلاً یہ تمیز ہے مفعول سے. اگر آپ اختارا کو اتخذا پکڑ لیا، حاصل کر لیا، بنا لیا، تو پھر یہ منزلاً جو ہے یہ اس کا دوسرا مفعول واقع ہوگا. یعنی اتخذ المنزلہ ای مکان النزول بصحبتی ہی کا مرجع میں بتا چکا ہوں کہ امام نافع ہیں. اور تأصل المجد الرفیع، یہ تأصل کا المجدہ مفعول ہے. اس میں ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کی ہے. آگے جو فرمایا وقالون، واو عاطفہ ہے، بصحبتی ہی یہ با جو ہے تأصلا کے متعلق ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں روا احمد البزی لہو و محمد علی سند وہو الملقب قنبلا. روا احمد البزی نے لہو ابن کثیر مکی، ہا کا مرجع عبداللہ ابن کثیر مکی ہیں. عبداللہ ابن کثیر مکی سے قرات کو روایت کیا، اور دوسرے محمد نے وَهُوَ الْمُلَقَّبُ قُنبُلًا، یہ محمد جو ہیں یہ قنبل کا لقب دیے گئے ہیں. اب ان دو حضرات نے عبداللہ ابن کثیر مکی سے قرات کو نقل کیا، بیان کیا، روایت کیا، یہ ان کے راوی مقرر ہوئے، مشہور ہوئے، لیکن اعلی سند کے ساتھ بالواسطہ شاگرد ہوئے، بلا واسطہ شاگرد نہیں ہوئے. یعنی عبداللہ ابن کثیر مکی، ان کے پہلے راوی احمد بن عبداللہ بن قاسم بن نافع بن ابی بزہ، یہ بیت اللہ شریف میں مسجد حرام کے مؤذن تھے. 170 میں ان کی پیدائش ہے اور 250 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. دوسرے راوی ان کے محمد بن عبد الرحمن بن خالد قنبل ان کا لقب ہے. یہ حجاز کے بہت معروف مشہور قاری تھے. 195 میں پیدائش ہے اور وفات 291 میں ہے. اب اعلیٰ سند کیا ہے؟ سند ہے عبداللہ ابن کثیر مکی کے شاگرد ہیں اکرمہ، اور وہ اسماعیل کے، وہ عبداللہ قسط کے، وہ شبل بن عباد کے، اور وہ دونوں حضرات جو ہیں عبداللہ ابن کثیر مکی کے شاگرد ہیں. اور قنبل جو ہیں انہوں نے قواس سے، انہوں نے ابو الاخریت سے، اور انہوں نے پھر آگے اسماعیل اور شبل سے، اور ان دونوں نے عبداللہ ابن کثیر مکی سے پڑھا ہے. چونکہ یہ وہاں کے مشہور امام مقرر ہوئے، شیخ القراء مقرر ہوئے عبداللہ ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور مخصوص کر لیا عبداللہ ابن کثیر مکی ہی کی قرات کو، تو یہ ان کے راوی مشہور ہوئے. یہ مقامہ میم کے ضمہ سے ہے، اقامت یا جائے اقامت. مکہ مبتدا ہے اور آگے جو ہے عبداللہ فیہا مقام ہوئی، اس کی خبر ہے.
کاثر القوم، غالب، نامور، نامآور، یہ ہوا کی دوسری خبر ہے۔ معتلا، یہ کاثر کے فاعل سے تمیز ہے۔ اعتلا سے مصدر میمی بمانا بلندی، لہو کا لام من کے معنی میں ہے۔ علی سند احمد و محمد سے یہ حال ہے ان دونوں نے، یعنی احمد بزی نے بھی اور قنبل محمد قنبل نے، اس حال میں کہ بالواسطہ انہوں نے قرات کو نقل کیا ہے۔ یہ بزی بزہ کی طرف منسوب ہے جو ان کا جد اعلیٰ تھا۔ یہاں پہ اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ راوی حضرات جو ہیں ان کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بلا واسطہ شاگرد جنہوں نے امام سے پڑھا ہے، اور دوسرا ہے بالواسطہ شاگرد۔ اور بالواسطہ شاگرد بھی بعض وہ ہیں کہ جن کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے درمیان زیادہ واسطے ہیں۔ اب یہ دو حضرات جو ہیں بزی اور قنبل، امام عبداللہ ابن کثیر اور ان کے درمیان زیادہ واسطے ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے امام حمزہ کے راوی خلف و خلاد، تو انہوں نے سلیم سے پڑھا ہے۔ سلیم جو ہے امام حمزہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح ابو عمر بصری ہیں، تو انہوں نے یحییٰ یزیدی نے ان سے پڑھا ہے، اور ان کے آگے شاگرد ہیں ان کے راوی۔ تو بہرحال ایک تو وہ ہیں جس طرح ورش ہیں اور قالون ہیں، بلا واسطہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور راوی بھی مقرر ہوئے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کے اور شیخ کے امام کے مابین ایک واسطہ ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے اور امام کے راوی کے اور امام کے مابین زیادہ واسطے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور اس لیے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی حصہ پھر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔ جی میں نے کہا نا، رومی زبان میں عمدہ کو کہتے ہیں قالون، رومی زبان کا لفظ ہے قالون۔